نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، تو یہاں پہ الف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ موجود ہے تو یہاں پہ مد آئے گی. پھر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یرملون میں سے تو یہاں پہ ایک شد ہوگی، نون کا یا کے اندر ادغام ہوگا. یہ لفظ من ہے تو من یہ پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، من کا نون ساکن ہے اور الناس میں جو الف اور لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑی جا رہی تو نون مشدد ہے. اصل میں یہ حروف شمسی میں سے ہے. نون کی ادائیگی اور لام کی ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے. زبان نوکے لسان جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے آگے ٹکرا رہی ہے تو ان کا مخرج سیم یا قریب المخرج ہیں، تو اس لیے ہم اس کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں. تو الناس پڑھنے کی بجائے یہ پڑھا جاتا ہے الناس، گویا یہ لام اس نون کے اندر اس کا ادغام ہو گیا حروف شمسی ہونے کی وجہ سے. تو یہ نون مشدد کا پہلا نون ساکن اور یہ نون ساکن، یعنی کسی ساکن حرف کے بعد کوئی مشدد آ جائے تو پہلے ساکن کو حرکت دی جاتی ہے. اگر وہ من کا نون ہو تو اس کو زبر دی جاتی ہے، یہ جذب گئی. اگر وہ ہم یا کم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے. اگر حرف علت جو الف واو یا ہیں ان میں سے کوئی حرف مدہ ہو تو وہ گرا دیا جاتا ہے، اس کو مدہ نہیں کیا جاتا. اور اگر واو لین فعل جمع کی ہو تو وہ آتا الزکاۃ کی شکل میں تو اس کو بھی ضمہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی سب کو کسرہ دیا جاتا ہے. وَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، اوی او کا واو آئے گا تو اس کو واو کو کسرہ ملے گی. وہ واو لین ہے لیکن چونکہ فعل کی نہیں ہے تو وہ واو کو کسرہ ہوگی. تو یہ ہوا من الناس کے شکل کیسے نون کو زبر ملی، یہ من تھا تو وہ میں نے ایکسپلین کر دیا. واو کے لیے شفتین گول کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. رعوفن تنوین ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک میم چھوٹی سی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ ہم نے رعوفن نون ہے اس نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا رعوفم بالعباد، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. واللہ لام اسم جلالہ کا پہلے زبر ہے تو اس لام کو پر پڑھیں گے، یہ ہوگا واللہ. اور اس لام اسم جلالہ سے پہلے زیر ہے تو یہ لام پتلی پڑھی جائے گی، یہ پڑھا جائے گا مرضات اللہ تلہ واللہ. ہے اسی اسم جلالہ کی لام ہے تو قاعدہ یہ ہے اس سے پہلے زبر ہو تو پر کرو، اس سے پہلے زیر ہو تو پتلی کرو. باقی اس کے علاوہ باقی سارے لام جہاں بھی آئیں جس حالت میں بھی آئیں پتلی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی علم صرف. واو استنافیہ، من حرف جر، الناس اسم، من اسم موصولہ بمانی الذی، یشری شین را یا مادہ سے شارہ یا یشریو، تو یہ شین را اور یا
یہ مادہ بیچنے کے معنی میں یا خریدنے کے معنی میں. اشترا یا یشتری جب یہ باب افتعال سے آ جاتا ہے تو چونکہ ہم کوئی بھی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم اس کے عوض کوئی چیز خرید بھی رہے ہوتے ہیں. نفسہ، نفس اسم ہے، ہا ضمیر اسم ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی. ابتغاء یہ کیا ہے جی؟ یہ باب افتعال سے افتعال کے وزن پر، افتعال کے وزن پر ابتغاء، گا غین حمزہ تو یہاں پہ یا ہے تو یہ ابتغاء مرضات اللہ. تو رضیہ، رو داد یا، تو اللہ اسم جلالہ، تو یہ تینوں حرف علیحدہ علیحدہ ہے. واو پھر حرف عطف، اللہ اسم جلالہ، رعوف پھر یہ اسم، را حمزہ فا مادہ سے، اور عباد عین با دال مادہ سے عباد، عین با اور دال، را حمزہ اور فا، فعول کے وزن پر اور یہ فعال کے وزن پر دونوں اسماء ہے. آگے چلتے ہیں جی. علم نحو، الفاظ کو آپس میں جوڑنا، ان کا ربط پیدا کرنا. واو استئنافیہ من الناس، تو اس من الناس کو ہم کہیں گے یہ ہے مرکب جاری. اس کو استئنافیہ اور کچھ علماء کی رائے اس کے بارے میں عاطفہ بھی ہے، تو ہم دونوں لکھ دیتے ہیں. حرف عطف ہے. جو عطف کے ہیں دعوے دار وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ کا قول پیچھے جو آیت آ رہی ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، تو یہ عطف جو ہے اس آیت کے اوپر بنے گا. من الناس آگے مرکب جاری ہوا تو یہ خبر مقدم ہے مبتدا مؤخر کی. من اس میں موصول ہے، اس میں موصول، گویا یہ اس میں موصول مبتدا بن رہا ہے. تو ہر اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے. تو اس کا صلہ کیا ہے جی؟ من کا یہ آگے صلہ ہے، یہاں تک صلہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو کہنے میں چھوٹا سا ہی ہے، کیا یہ اس من کے بعد یشری میں فعل اور فاعل ہے جو ہوا ضمیر ہے. نفسہ یہ مرکب اضافی ہے، مفعول بھی کیوں ہے؟ یہ منصوب اسم ہے. منصوب کیوں ہے جی؟ نفسہ اس کی وجہ سے، سین کے اوپر زبر کی وجہ سے. مضاف جو ہے وہ منصوب ہے اور یہ مرکب ہا ضمیر مجرور متصل ہے، تو مرکب اضافی حالت نصب میں ہے. تو حالت نصب میں ہو کر یہ مفاعیل جو 13 ہم نے ٹوٹل مفعول پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹل 13 منصوبات میں سے یہ مفعول بہی ہے. تو گویا فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ یہ مرضات اللہ جو ہے یہ تو اس میں جلالہ مجرور ہے، تو گویا اس سے پہلے یا تو اس کی صفت آ سکتی ہے اگر مجرور ہو تو، یا اس کا مضاف بن سکتا ہے. تو یہ مضاف جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف ہے، پہلے یہ مضاف ہے پھر اس کا یہ مضاف الیہ ہے، تو پھر یہ مضاف الیہ کس کا بنا؟ اس مضاف کا. تو یہ پہلا مضاف جو ہے وہ کیا ہے جی؟ منصوب. تو منصوب ہے تو پھر ان منصوبات میں سے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا منصوب ہے. تو ان 13 میں سے یہ مفعول لاجلہ ہی ہے. تو ایسا مفعول جو اپنے سے پہلے والے فعل کے ہونے کا سبب بیان کرے، یہ مفعول لاجلہ ہی ہوتا ہے. تو گویا جملہ جو ہے فعل فاعل مفعول بہی اور مفعول لاجلہ کے ساتھ یہ پورا جملہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کیا بنا جی؟ صلہ. کس کا؟ اس من کا. تو گویا اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر اور اس کی خبر.
تو ترجمہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے، شخص واحد، کردار ایک کی بات ہو رہی ہے، تو جس کے اوپر بھی فٹ آئے گا، جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے، یہ ہے اس کا۔ اچھا جی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے من جو کیا کرتا ہے، بیچ ڈالتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اس وجہ سے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ واو پھر حرف عطف، اللہ اس میں جلالہ مبتدا اور رعوف اس کی خبر، بالعباد مرکب جاری متعلق خبر، گویا یہ چھوٹا سا جملہ اسمیہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے جی، حضرت صہیب بن سنان، یہ اپنے قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو پیچھے سے مشرکین مکہ نے ان کا تعاقب کیا، تو وہ اپنی سواری سے اتر کر کہنے لگے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تم سب کے درمیان تھا اور بہترین تیر انداز ہوں۔ انہوں نے اتر کر اپنے سارے تیر اکٹھے سامنے ان کے رکھ لیے، تو تم میں سے کوئی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا جب تک میرے تیر ہیں میرے پاس۔ تیر ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تلوار ہے، میں اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک میری جان میں جان ہے، البتہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جانے دو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ میرا جو کچھ مال و اسباب مکہ میں ہے وہ مجھ سے لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو یہ ان کی جان بچی، وہ راضی ہو گئے مشرکین مکہ، وہ واپس چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی، حضرت صہیب بن سنان فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے صہیب، تو نے بہت اچھا سودا کیا۔ تو گویا انہوں نے اپنی جان اللہ کی خاطر وہ سب کچھ بیچ ڈالا اور اپنی جان بچا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ تو ہے اس وقت کے مطابق۔ تو آج بھی جو انسان اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اس ایمان کو بچانے کے عوض اس کو دنیاوی نعمتیں جتنی بھی قربان کرنی پڑتی ہیں ان کو قربان کر دے، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے اوپر مہربان پائے گا۔ تو اللہ وہ جس کے اوپر مہربان ہو جائے اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اوپر استقامت اس طریقے کی عطا فرمائے جیسی اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں حضرت صہیب بن سنان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔